عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ ماہر قانون ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ عابد زبیری صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مجموعی طور پر آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کیے گئے، گو کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اب اپیل میں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچرلی جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ تو ناخوشی ہوتا ہے، اور بالکل وہ صحیح بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں عدت کا کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، ایک جعلی کیس یہ بنا ہوا ہے۔ وہ آپ دیکھیے جج صاحب فائنل فیصلہ کرنے والے تھے، پچھلے جج صاحب تو ان کے جو سابق شوہر ہیں خاور مانیکا صاحب، انہوں نے ان پہ الزام لگا دیا اور انہوں نے اپنا لکھا ہوا فیصلہ نہیں سنایا، اور یہ دوسرے جج کو ہائی کورٹ نے پھر ان جج صاحب کو ریفر کر دیا، یہ منجوکا صاحب کو۔ تو اب آپ دیکھیے جو بات ہے کہ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ اس وجہ سے، اگر میں نے فیصلہ دیکھا نہیں، اگر اس فیصلہ یہ ہوا ہے کیونکہ اب ان کی ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ 10 جولائی سے پہلے اس کا اپیلوں کا پورا فیصلہ کرنا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ میں پورا فیصلہ مجھے کرنا ہے، اس لیے میں ابھی اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اپلیکیشن مینٹینیبل نہیں ہے۔ لیکن ابھی سننے میں یہ بات بھی آ رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی خاتون ہے اور ان کو خاتون ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس طرح کی انہوں نے آبزرویشنز دی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑا سیریس ایشو ہے اگر اس پوائنٹ پہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ جی ان کیس نہیں بنتا، کیونکہ انہی جج نے آگے جا کے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اس طرح کے آبزرویشنز آئیں تو بالکل یہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو، بشرا بی کو اس کی اپیل کرنی چاہیے، ہائی کورٹ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے میرٹس کو ٹچ کیا ہے کیس کے اس فیصلے میں، تو کہ کیا پھر ان کا پھر اس جج کو کیس سننا چاہیے نہیں، یہ بھی ایک ایشو اٹھے گا پھر۔ اچھا عابد زبیری صاحب، اب ہائی کورٹ میں چونکہ یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ کیس بنتا نہیں تھا، کتنا ٹائم اس پورے پروسیجر کو لگے گا اور کیا وہاں سے کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے؟ کہ یہ جو اپیل کریں گے اس کی نیچری سزا معطلی کے جو ابھی ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے اس کی کریں گے، تو ہو سکتا ہے کورٹ اس کو معطل کر دے اور ان کو بیل دے دے اور کہے کہ جی آپ اس پہ فیصلہ کریں۔ لیکن اب اتنا ٹائم ہے یا نہیں، کیونکہ 2 جولائی سے سنایا کہ حکم ہے کہ اس کیس کو سنا جائے ڈیلی بیسس پہ اور 10 جولائی تک فیصلہ کرنا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا ہائی کورٹ، لیکن ان کو بالکل اس کو دیکھنا چاہیے، اگر اس میں میرٹس کے اوپر کوئی اور ٹچ کی ہے چیزوں کو اور میرٹس کے بنا پہ اگر یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو پھر ان جج صاحب کو پھر اس کیس کو نہیں سننا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے عابد زبیری صاحب، شکریہ آپ کے پوائنٹ آف ویو کے لیے۔ راجہ خالد صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی۔ آپ کی نظر میں اس فیصلے سے متعلق کیا سمجھتے ہیں آپ، کیسا فیصلہ ہے یہ؟ میرے خیال میں کورٹ نے تو یہی دیکھا ہے، ابھی فیصلہ ہمارے سامنے تو نہیں آیا کہ اسے پڑھ کے میں اس پہ کوئی رائے دے سکوں، لیکن کورٹ نے تو یہی دیکھنا ہوتا ہے اسٹیج پہ کہ سزا کتنی ہے اور کوئی اپیل کے اندر ایسی فورس ہے، کوجنٹ ریزن ہے، کوئی انہوں نے کوئی ایلیگلٹی کمٹ کی پریما فیشائی، یعنی بادی نظر میں بظاہر اپیرنٹلی کہ جس سے ہم سسپینڈ کر سکیں ججمنٹ کو یا سینٹینس کو، تو کورٹ نے شاید اس موقع پہ محسوس کیا کہ اس طرح کی بات ہمیں نظر نہیں آتی، لہذا مین اپیل کا فیصلہ ہم کر لیں گے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بجائے اس کے سسپینشن کی طرف جانے کے، انہیں اس کی جو فائنل ایڈجوڈیکیشن ہے، فائنل ڈیسیژن ہے اپیلز کا، اس طرف جانا چاہیے تھا اور فائنلی اسے ڈیسائیڈ کروانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ اپیل کی فائنل ایڈجوڈیکیشن سے پہلے اس طرح کا فیصلہ آنا وہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب اور ان کی بیگم بشرا بی بی کے لیے یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا رائے صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں؟ ایک تو انہوں نے فوری طور پر کہا ہے کہ وہ اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، یہی ان کے پاس آپشن بچتا ہے؟ جی ایسے ہی ہے نا، اس کے بعد تو فورم ہائی کورٹ کا ہی ہے کہ ہائی کورٹ میں اس آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اپیل کی جو ایڈجوڈیکیشن ہے، اگر فائنلی اپیل ڈیسائیڈ ہو کے یہی فیصلہ آتا ہے، سزا برقرار رہتی ہے اور ان کی اپیل جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن ہوتی ہیں، تو پھر اسے چیلنج کریں اور اس میں سسپینشن کی اپلیکیشن لگا کے تو پھر سزاؤں کو سسپینڈ کروائیں، یہ ان کے پاس آپشنس ہیں۔ جی، اور اس تمام پروسیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ دیکھیے نا، وہ تو ان پہ ہے، اس کا آرڈر لے کے وہ کل چیلنج کر سکتے ہیں، سیٹرڈے کو چیلنج کر سکتے ہیں، تو پھر آگے اس پہ نوٹس ہوگا دوسری پارٹی کو، تو ہائی کورٹ میں 15-20 دن کے اندر تو اس طرح کی پٹیشن کی سماعت ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے راجہ خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی فورم ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائے
और इस फैसले को वहाँ पर चैलेंज करे। बिल्कुल 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। दोनों मुल्ज़िमान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। हुक्मनामे में ये कहा गया है, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं। बानी पी जाए बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तो हुक्मनामे में कहा गया कि सज़ा मुअत्तली या ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मैट्रिक्स पर बात नहीं की जा सकती। सज़ा ना तो कलील मुद्दती है और ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। फैसले में अदालत का पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ ट्रिब्यूनल में मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला भी दिया गया है। तो आपको ये बता रहे हैं कि फैसला जारी किया गया है जो कि 10 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी आवाज़ हम सही तरह नहीं सुन पा रहे थे, आप प्लीज़ अपना कॉमेंट मुकम्मल कीजिएगा। तो हुक्म कीजिए। जी इफ्तिखार साहब, आप सुन सकते हैं हमें? जी मैं सुन सकता हूँ। हाँ जी इफ्तिखार साहब, एक तो अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, पहले आपकी आवाज़ नहीं हम तक सही तरह से पहुंच पा रही थी। इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये पहले अगर तो हम इसको मजहबी नुक्ता निगाह से देखें तो वो ये कहते हैं कि इद्दत केस में मजहबी लिहाज से ये जो स्टैंड लिया जा रहा है बुशरा बीबी के खिलाफ, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अब इस मामले में ऑलरेडी जजमेंट है, जस्टिस सैयद अफजल हैदर साहब की एक जजमेंट है जिसका ये सहारा लिया गया है इस 10 सफ़हात पे मुश्तमिल जजमेंट में। तो देखना पड़ेगा कि सैयद अफजल हैदर साहब ने किन नुकात के ऊपर अपील का फैसला किया था सन 2008 में, और अब जब तक ये 10 सफ़हात हमारे सामने नहीं आते तब तक कहना बहुत मुश्किल है। ठीक ठीक इफ्तिखार साहब साथ ही रहिएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुक्मनामा भी इसका जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दोनों मुल्ज़िमान के पास सज़ा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का जवाज़ नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, जो मेन केस है मेरिट्स पे इसका फैसला होना है कि सज़ा दुरुस्त है या सज़ा गलत है, वो तो अभी 2 तारीख को उस पर बहस होनी है और जज साहब ने फैसला करना है। ये एक इम्तनाई तौर पे एक इशू था कि जब तक वो फैसला होता है मेन केस का, इन द मीन टाइम आप हमें हमारी सजा को मुअत्तल कर दें। और ये कानून ये कहता है कि जब आपका मेरिट्स पे केस कमजोर हो तो फिर आपको अदालत को चाहिए कि वो सजा मुअत्तल कर दे। तो हमारा तो यही इंटेंशन था, ये फाइल करने का इरादा यही था, नीयत यही थी हमारी कि अदालत जो है वो मेन केस सुनेगी सेकंड को, लेकिन इन द मीन टाइम सजा को मुअत्तल कर देगी, जिस तरह आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में भी किया। लेकिन बहरहाल अदालत ने कानून को नहीं माना और जो फैसला किया वो कानून के खिलाफ कर दिया। अब मेन केस में मेरिट्स पे कि सजा सही है नहीं है, कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसका सारा बहस और फैसला 2 तारीख को होगा। इस केस का इस फैसले का उस मेन मेरिट्स पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि अदालत ने एक कानूनी फैसला किया है कि ये इस वक्त फिलहाल जवाब नहीं बनता मुअत्तल करने का सजा। जी ठीक है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।